السلام علیکم. آج کے پوڈ کاسٹ سیریز میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید. میرا نام زہرا شالوانی ہے اور میرے ساتھ آج ساجد حسین، ہم دونوں اس پوڈ کاسٹ سیریز کو کو ہوسٹ کریں گے. آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت انٹرسٹنگ، انتہائی ریلیونٹ اور ہر ایک انسان اس سے ریلیٹ کر پائے گا آج کے ٹاک سے، آج کی گفتگو سے. اور آج ہم بات کر رہے ہیں مینٹل ہیلتھ پہ. ہماری جو اسپیکر ہیں آج کی سیریز کے لیے، ان کا نام مس سونل دھنانی ہے. شی از دا فاؤنڈر آف پرندے. سونل نے ایک لوڈ ون کو کھویا 2015 میں. اس کے بعد سے ان کی ایک سیلف ریفلیکشن رہی اور انہوں نے سوچا کہ اب میں نے وینچر آؤٹ کرنا ہے، میں نے مینٹل ہیلتھ پہ کام کرنا ہے. پیس بلڈنگ انیشیٹیوز لیے اور انہوں نے میوزک اور آرٹ تھیراپی کے تھرو اپنے مینٹل ہیلتھ کی جو کاوشیں تھیں اس کو آگے بڑھایا. میڈم سونل ویسے کسی انٹروڈکشن کی پہ ڈپینڈنٹ تو نہیں ہے، لیکن ماشاء اللہ سے انہوں نے بہت سارے ممالک سے اپنی فیلوشپس حاصل کی. شی از اے ویری اسٹرانگ انڈیپینڈنٹ کریٹو پاکستانی وومن لیڈر جنہوں نے پاکستان کی نمائندگی کی جینڈر پہ وائلنٹ ایکسٹریمزم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، پیس بلڈنگ ایکٹیویٹیز کے لیے، اور بہت سارے انہی سے ریلیونٹ تھیمز پہ انہوں نے فیلوشپس کے تھرو سمجھا ان ایشوز کو زیادہ گہرائی سے. ایوارڈز بھی حاصل کیے. ان کو 2016 میں گڈ ول ایمبیسڈر کا بھی ایوارڈ مل چکا ہے. اور اسی کے ساتھ سونل ہمیشہ واپس اپنے ملک پاکستان آ کر یہاں پہ کمیونٹیز کے ساتھ آن گراؤنڈ وہ اپنے انٹرونشن پروجیکٹس کرتی ہیں. ڈفرینٹ ایمبیسیز کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا ہے، کمیونٹیز کے ساتھ، ڈیولپمنٹ سیکٹر میں، NET میں پڑھایا بھی ہیں، a couple of other universities. تو I think without further ado, let us focus on Miss Sonal. And with that, thank you so much کہ آپ آج اپنا اتنا قیمتی ٹائم نکال کر آئیں. I know آپ ہمیشہ فیلڈ پر ہوتے ہیں. It's always difficult. ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کب کراچی آئیں گی تو ہم آپ کو اپنے پوڈ کاسٹ میں بلائیں. بٹ تھینک یو. آئی نو کہ ابھی بھی آپ تھوڑا سا سفر کی وجہ سے تھوڑا سا یو آر فیلنگ ڈاؤن. بٹ آئی ایم شیور آپ کی جو آج ٹاک ہے وہ ہمارے سارے جو ناظرین ہیں وہ ان کو بہت انسپائر کرے گی، موٹیویٹ کرے گی، اور وہ اس پوڈ کاسٹ سے بہت کچھ سیکھیں گے آپ کی ایکسپیرینسز سے، اور جتنی بھی آپ کی کاوشیں رہی ہیں کاؤنٹرنگ وائلنٹ ایکسٹریمزم پہ، پیس بلڈنگ ایفرٹس پہ، اور جو آپ کا انیشیٹو ہے پرندے اس سے. سو ود دیٹ تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر ود اس ٹوڈے. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. اور یہ بہت اہم گفتگو ہے جو ہم آج کرنے والے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر بہت کم بات ہوتی ہے کہ جو آپ لوگ کام کریں داستان، اور ان داستانوں میں کتنا ضروری ہے کہ ہم ذہنی صحت اور ذہنی ویل بینگ، جو ہماری مینٹل ویل بینگ ہے، وہ ان داستانوں میں کس طریقے سے چھپی ہوئی ہے. اور کتنی دفعہ جب کوئی داستان سناتا ہے تو کس طریقے سے اس داستان سنانے کے پروسیس میں ویل بینگ پروسیس ہو رہی ہوتی ہے. تو آئی تھنک جو بھی آج ہمیں اس پوڈ کاسٹ میں سن رہا ہے وہ اس پروسیس میں ضرور رہے کہ کس طریقے سے یہ داستان سنانے کا جو ایک پروسیس ہے وہ ہمیشہ سے ہماری روایت میں رہا ہے، اور اس کو واپس کیسے لانا ہے. کیونکہ ویل بینگ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اسی گفتگو میں اور انہی داستانوں میں ہے، جس کو ہم نے کچھ ٹائم کے لیے پارک کر دیا اور ابھی آہستہ آہستہ وہ کہیں نہ کہیں واپس آ رہی ہے. So I think it's truly a pleasure for me to be here, and I'm looking forward to this conversation today. Thank you so much for having with us. تو سب سے پہلے I'm very curious to learn about the NLP. ہمارے جو سوسائٹی میں بہت سارے ایشوز ہیں، خاص کر کے مینٹل ہیلتھ ایشوز بہت سارے ہیں. تو اس میں NLP کس طرح وہ مدد کرتا ہے ینگسٹرس میں، جن کو بھی بہت سارے ایشوز ہیں، ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے؟ سو نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ، جس طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مسئلے کے اندر بہت ساری میڈیسنز ہوتی ہیں، ویسے ہی مینٹل ہیلتھ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بہت سارے ٹولز ہیں. اس میں سے NLP ایک ٹول ہے. NLP لارجلی ایک کوچنگ کا ٹول ہے، اور اس کے اندر سے پھر فردر ٹولز نکلتے ہیں. NLP کے اندر ایک بیسک بگنر اور ایک پھر جو ہے وہ لارجر جو ہے وہ ایڈوانس لیول کا کورس ہوتا ہے. سو NLP کی مدد سے آپ کوچنگ اور لائف گولز کی طرف، پرپز کی طرف جو ہے اپنے کلائنٹ کو جو ہے وہ گائیڈ کر سکتے ہیں. اٹس مور ٹورڈز اے پریونشن
اور بہت ہی اگر کسی کے بگننگ لیول کے مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہیں تو NLP آپ وہاں پہ یوز کرتے ہیں اپنے ٹول کو. NLP ایک ایسا ٹول ہے جس کو آپ انٹیگریٹ کر سکتے ہیں دوسرے کاؤنسلنگ کے ٹولز کے ساتھ, آرٹ تھراپی کے ساتھ. تو میں شروع سے آرٹ ایز اے تھراپی کو پریکٹس کر رہی تھی, اور جب میں نے اپنا NLP کا جو ہے ڈپلوما کیا, NLP کا کورس کیا, تو NLP کے ٹولز کو پھر میں اس کے ساتھ انٹیگریٹ کر کے اپنے کلائنٹس کو آفر کرتی ہوں. سو NLP وہاں پہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے کہ آپ اپنے کارپوریٹ کے کلائنٹس کو آفر کر سکتے ہیں. سو لارجلی جو آپ کے گولز ہیں یا آپ کا ایک لارجر پرپز آف لائف ہے, اس کی کوچنگ میں NLP سروز ایز اے بیسٹ ٹولز, جو کہ کہیں نہ کہیں آپ کی کاؤنسلنگ کے اندر جو آپ کے دوسرے تھراپی کے ٹولز ہیں اس کے اندر جو مسنگ ایلیمنٹ ہے وہ NLP پرووائڈ کرتا ہے. کین وی ہیو لائک اینی ایگزامپل NLP میں کوئی ایسا کیس وغیرہ جس کو ہم بتا سکیں کہ NLP کس طرح جو ہے کوچنگ جو ہے کس طرح ہیلپ آؤٹ کرتی ہے؟ سو جیسے ٹائم لائن پوری ایک تھراپی ہے, یا ٹائم لائن تھراپی کی مدد سے, یا لائف گول کے ایک پورا آپ کے ٹول ہے جس کی مدد سے آپ کسی کو ہیلپ کر سکتے ہیں. اگر کسی کو گائیڈ لائن نہیں مل رہی ہے یا اس کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ مجھے لائف میں کرنا کیا ہے, یا آئی آلویز لوز دا ڈائریکشن جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ مجھے انزائٹی رہتی ہے, یا تو آپ اس کی تھرو NLP کے اس ٹول کے مطابق, یا ٹائم لائن تھراپی وہاں پہ یوز ہوتی ہے جب کوئی پاسٹ گلٹ یا کوئی ایک ایسا ایونٹ ہے جو وہ تھرو آؤٹ ہنڈرنس رہتا ہے کسی کے آگے بڑھنے میں. تو ٹائم لائن تھراپی کی مدد سے یو ہیلپ دیم ٹو لیٹ دس گو, اور آپ اس کو کس طریقے سے پریکٹس کر کے یو ہیلپ دیم ٹو سی دا انٹائر سچویشن فرام دا لارجر تھرڈ آئی ویو. کیونکہ کافی دفعہ کوئی سچویشن ایسی ہوتی ہے جو ہو چکی ہوتی ہے بٹ یو آر اسٹل لیونگ ان دیٹ مومنٹ. تو ٹائم لائن کی مدد سے آپ اس کو ایز اے تھرڈ پرسن اس پوری سچویشن کو دکھاتے ہیں, اینڈ یو ہیلپ دیم ٹو لیٹ دس سچویشن گو. اب وہ پورا ایک پروسیس ہوتا ہے, آپ کس طریقے سے کلائنٹ کے ساتھ وہ پورا پروسیس کرتے ہیں. بٹ اس طریقے کے ڈفرینٹ ٹولز ہیں. لائف گول کے ساتھ آپ ان کے ساتھ مل کے تھرو کوچنگ ان کا پورا ایک پلان بنواتے ہیں. یو ہیلپ دیم فائنڈ کہ ان کے ریسورسز کون سے ہیں, ان کے سسٹمز کیا ہیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ کیا کریں گے, کہاں تک پہنچ سکتے ہیں. تو وہاں سے آپ چھوٹی چھوٹی موٹیویشن کے ذریعے, ان کے ایک اسٹیپ بنانے کے ذریعے آپ ان کو یہ ایک روڈ میپ بنواتے ہیں, ان کو یہ موٹیویشن دیتے ہیں کہ دے کین اچیو اٹ. اور پھر بیچ میں ایز اے کوچ, ایز اے NLP پریکٹیشنر آپ ان کے ساتھ آف کورس ان ٹچ رہتے ہیں, ان کی کوچنگ کرتے ہیں. تو یہاں کے مطلب اتنے سارے ٹولز ہیں جس کو آپ اگین کلائنٹ کا کیا ایشو ہے اس کے مطابق اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. سو یہ جو 2 ٹولز میں آپ کو بتا رہی ہوں, دیز آر جسٹ ایگزامپلس کہ NLP میں کوچنگ کے علاوہ کیسے ڈفرینٹ ایموشنل جو ہنڈرنسز ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے ٹولز بھی موجود ہیں. اور جس طرح آپ نے بتایا کہ آرٹ اور میوزک اور باقی اس سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہیں اس کا NLP کے ساتھ کس طرح جیم کر کے آپ مطلب کوچنگ کرواتی ہیں؟ سو لیٹس سے کہ آرٹ تھراپی کا ایک بہت انٹرسٹنگ ٹول ہے ایموشنل ویل. تو کسی بھی ایک انسیڈنٹ کے اندر اگر کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اٹس ویری کامن کہ ہم پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیسا محسوس کیا, یا اس وقت آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں. تو بہت کامن سے ہمارے رسپانس ہے کہ مجھے بہت برا لگا یا مجھے یہ ہوا. تو اگر میں ٹائم لائن اس کی بات کرتی ہوں تو ٹائم لائن میں ہم ایک برڈ آئی ویو سے پوری سچویشن کو دیکھتے ہیں. تو اس کو میں پورا انٹیگریٹ کرتی ہوں کہ اس سچویشن میں ایکسٹرنل فیکٹر کیا تھے, انٹرنل فیکٹر کیا تھے, اور اس کو اگر آپ وربلی, کیونکہ کچھ ایکسپیرینسز اتنا مشکل ہوتے ہیں وربل اس میں ایکسپریس کرنا, بٹ آرٹ کین بیکم اے ٹول فار سم ون فار دیٹ ایکسپریشن. تو اس میں کہ یہ ایکسپلور کرنا کہ اس ایک مومنٹ میں ایک سے زیادہ ایموشن ہو سکتے ہیں, کچھ انٹرنل اس سے آتے ہیں, کچھ ایکسٹرنل اس سے آتے ہیں, اور گیونگ ٹائم اینڈ گیونگ ٹولس ٹو ایکسپریس تھرو آرٹس. تو اگر میں ایموشن ویل بناؤں تو اگر ایک ٹائم پہ میرے ہو سکتا ہے اس ایک سچویشن میں میں نے 4 ایموشن کو ایکسپریس کیا یا ایکسپیرینس کیا. تو مجھے انزائٹی بھی تھی, مجھے غصہ بھی تھا, مجھے غصہ تھا اس کی وجہ سے انزائٹی تھی, مجھے انزائٹی تھی اس کی وجہ سے آئی واز لاؤڈ. تو میں اپنے بیہیویئر کو سمجھوں, میں اپنے ایموشن کو سمجھوں, اور میں یہ ہیلپ کرواتی ہوں کلائنٹ کو یہ سمجھنا کہ یور ایکشن اینڈ یور ایموشن آر 2 ڈفرنٹ تھنگس. اینڈ ایز سون ایز یو انڈرسٹینڈ اٹ ہیلپس یو ٹو بیکم کائنڈ ٹو یور سیلف, دیٹ یور ایکشن از ناٹ یو.
And that's same when somebody else does something to you, that their action is not their entire definition. And understand that at that moment their emotion was something else which pushed them to take that action. تو ایموشن ویل میں وہ پورا آرٹ کے ذریعے جو بھی ان کے 4 ایموشن تھے 6 ایموشن تھے وہ ایکسپریس کرتے ہیں کہ یہ ایموشن تھا, اس سے میں نے یہ ایکشن لیا, اور وہ ٹائم لائن تھیراپی سے پھر میں اس کو انٹرسیکٹ کرتی ہوں, انٹیگریٹ کرتی ہوں. تو اس طریقے سے ڈفرینٹ ٹولز ملتے ہیں, اینڈ دیٹ از ریئلی ہیلپ سم ون. کہ بہت سارے لوگ ٹائم لائن تھیراپی پروسیس نہیں کر پاتے کیونکہ مینی ٹائمز یو آر ایٹ دا ڈارک سائڈ. سو وہاں پہ آرٹ ریئلی بیکمز اے ایزی ٹول فار یو, جہاں پہ آپ اکثر تھیراپسٹ کو بھی نہیں بتانا چاہتے. سو فائن, یو ہیو یور ٹول, یو کین ایکسپریس. اینڈ آرٹ اتنا سافٹ میڈیم ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایٹ لیسٹ میں اس سے خود سے بات کر سکتی ہوں تو آپ خود سے وہ کر سکتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں غلط ہوا بھی یہی ہے کہ جہاں پہ ہم سب میں جو سختی لائی گئی ہے. تو اگر آپ دیکھیں ہمارے اس شہر کی مثال لے لیں تو جو سب سے پہلے ہوا وہ ہوا بھی یہی کہ سب سے پہلے آرٹس اینڈ کلچر کو نکال دیا گیا تو سختی لانے کے لیے. تو آرٹس جو ہے وہ ہمیشہ سختی کو توڑتا ہے. تو وہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ آرٹ ایز اے تھیراپی بھی یہی کرتا ہے کہ ایک انڈیویجول کے اندر اس سختی کو توڑتا ہے, کیونکہ آپ خود سے بات کر سکتے ہیں, آپ کسی اور سے بات کر سکتے ہیں, آپ اپنے ایموشن کو بہت پیارے طریقے سے ایکسپریس کر سکتے ہیں, چاہے آپ کو ڈرائنگ آتی نہیں آتی, چاہے آپ کا آرٹ ورک کیسا بھی ہو. آئی ایز این آرٹ تھیراپی پریکٹیشنر, میری ڈرائنگ از ورسٹ, بٹ ایوری ٹائم آئی یوز کلرز آئی نو آئی ایم ایبل ٹو کمیونیکیٹ, جو شاید میں وربلی نہ بتا پاؤں کہ میں نے کسی انسیڈنٹ یا کسی مومنٹ کے اندر کیسا محسوس کیا, بٹ دوز ڈیزائن. So imagine if everyone has music, theatre and colors to express. Collectively we all will become very soft. And once the things are soft, they naturally have the tendency to give a space to other. So yeah. زبردست. مطلب یہیں سے ایک جنرل کوشچن میرے دماغ میں آ گیا کہ مطلب سوسائٹی کی طرف سے کوئی جس طرح کوئی ڈیمیج, اور آپ کے جو کلائنٹس وغیرہ ہوں گے وہ مطلب سوسائٹی سے کلیش کر کے کتنے آتے ہیں اور کیا ریزنس لے کے آتے ہیں, مطلب اس حوالے سے کہ وہ کیا ان کے ساتھ سوسائٹی نے بیہیو کیا, یا ایک ایکولوجیکل سسٹم ہے ہمارا, ایک ایکو سسٹم ہمارا, ایک انوائرمنٹ ہے. تو ایک تو ایشوز کون سے تھے وہ, اور میجورٹی میں کیا ریزنس وہ لے کے آتے ہیں؟ کوئی جنرلائز نہیں ہے, بٹ آئی وڈ سے کہ بہت ٹریڈیشنل کرسز ہیں جو ہم سب کو ملے ہیں. اور کہیں نہ کہیں اگر میں ایک ایشو اگر بتانا چاہوں کہ ہر کوئی اپنی اپنی فائٹ میں, اپنی اپنی جرنی میں وہ ٹریڈیشنل پیٹرن کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ سو چاہے وہ پروفیشنلی ہے یا پرسنلی ہے. سو ایگزامپل جو روایتی طریقہ کار چلتے آ رہے ہیں, چاہے وہ کسی کی پروفیشنل لائف میں, چاہے وہ کسی کی پرسنل لائف میں, تو کہیں نہ کہیں ہم اس پیٹرن کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو ایگزامپل اگر آپ پروفیشنلی سمجھیں کہ ابھی اگر یہ میرے آگے یہ باٹل رکھی ہے تو اس باٹل کو ہمیشہ سے یوں پکڑنے کا طریقہ ہے. تو ہم نے سیکھا یہ کہ اس کو یوں ہی پکڑا جاتا ہے. تو اب کوئی آتا ہے کہتا ہے اس کو ایسے نہیں ایسے پکڑنا ہے, تو اب وہ کہتا ہے کہ ایسے پکڑنا ہے, تو اس کو کہا جا رہا ہے نہیں ہم نے تو اس کو ہمیشہ ایسے ہی دیکھا ہے تو ہم اس کو ایسے ہی پکڑیں گے. لیکن وہ کہتا ہے اس کو یوں پکڑنے میں کوئی برائی نہیں ہے, یہ لیک نہیں ہو رہا, کچھ نہیں ہے. تو یہ بس میٹافور کے طور پہ میں ایگزامپل دے رہی ہوں. تو پروفیشنلی وہ کوئی نیا کام یا کوئی کریٹیوٹی دکھانا چاہتا ہے جس کی اسے اسپیس نہیں مل رہی. آٹومیٹکلی جب اس کا ایکسپریشن دبایا جا رہا ہے, وہ اس کا دماغ کا جگہ کم ہو رہا ہے کہ وہ کچھ ایکسپریس کرنا چاہتا ہے جو وہ نہیں کر پا رہا. ویسے ہی ہمارے پرسنل اس کے اندر بہت سارے روایتی طریقے جو لوگ کہیں گے ہم نے پہلے ایسا دیکھا نہیں ہے. بچہ ہے جو اپنے گھر میں کچھ نیا کرنا چاہتا ہے, لڑکیاں ہیں جو کچھ نئے طریقے سے کرنا چاہتی ہے, تو وہ ان روایتوں کو توڑنا چاہتے ہیں یا ان روایتوں کو بدلنا چاہتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں جب میں اس کے کور پہ چلی جاؤں کہ سوسائٹی سے وہ کیا فیس کر کے آتے ہیں, تو ہر کوئی اپنے اپنے آپ میں وہ فائٹ لڑ کے آ رہا ہوتا ہے جہاں وہ کچھ الگ کرنا چاہتے ہیں. تو اگر کوئی ایک بچہ ہے جس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے پورے خاندان میں یا ہم نے ایسے کیا تو تم بھی ایسے ہی کرو, وہ کہتے ہیں یار مجھے یہ کرنا ہے. یا اگر کوئی ہے جو
کچھ نیا کرنا چاہتی ہے یا اپنی زندگی میں کوئی نئی چوائس آپٹ کرنا چاہتی ہے, تو میں اگر اس سب کو سم اپ کر کے لاؤں تو مجھے لگتا ہے کہ معاشرہ ہر لحاظ سے, اور وہ معاشرہ بنایا بھی ہم نے, تو اس کی اگر کور پہ چلے جائیں تو کسی کو نہیں پتہ کہ کون کس سے جو ہے نا وہ کون کس کو جواب دے, کوئی کسی کو جواب دینی ہے, بس سب نے اپنے 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 دماغ میں, مطلب اگر میں اپنی امی سے پوچھوں کہ آپ کس کو جواب دے اگر میں ایسا کر لوں تو کہ وہ کسی کو جواب دینی ہے, وہ کسی اور سے پوچھ رہے ہیں, کوئی کسی کو جواب دینی ہے, بس ہم سب نے اپنے اپنے دماغ میں ایک پرسیپشن بنایا یہ معاشرہ کون ہے, کون ہائر اتھارٹی میں کون ہے, لیکن اس چکر میں ہم سب ایک دوسرے کو پیس رہے ہیں, اور وہی سب کرتے ہوئے یہاں تک لوگ آتے ہیں جہاں پہ دے گیو منی ٹو ٹاک, ٹیکنیکلی تھراپسٹ آر پیڈ ٹو ٹاک, انفارچونیٹلی بٹ جسٹ امیجن کہ اگر وہی اسپیسز, وہی سیف اسپیسز ہم اپنے گھروں میں بنا لیں تو وہ پیسے بھی بچ جائیں گے, اور اینڈ پیپل ول سیف ان ایگزسٹنس. کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھر میں, لیکن اگر ان سے پوچھا جائے کہ کیا یہ گھر آپ کا سیف اسپیس ہے تو بہت شرم کی بات ہے کہ نہیں ہے. اور مطلب صرف 4 دیواری جو کاغذ کے نام پہ آپ کی ہے, جس پہ کاغذ پہ لکھا ہے, وہ سیف اسپیس نہیں کہلاتی, بٹ ایسی جگہ جہاں پہ آپ موجود ہوتے ہوئے محسوس کریں, آپ کا دل چاہتا ہو جانے کا, جہاں پہ آپ بات کرنا پسند کرتے ہیں, جہاں پہ لوگ موجود ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ مجھے سنیں گے, وہ سیف اسپیس ہے. تو اگر ہم سروے کریں کہ کتنے لوگ ہیں جو پاکستان میں اپنے گھر کو سیف اسپیس مانتے ہیں, I think we will be surprised, not many. Maybe that's why we don't want actually یہ سروے میں بھی اسی وجہ سے ہم نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ یہ ہمارے پردے کھول دے گا, کیونکہ ہمارے بڑے بزرگ, ہم خود, ہماری یہ جنریشن, اگر ہم اپنے بڑے بزرگوں سے بھی پوچھیں تو شاید وہ یہ کہیں گے کہ یہ جنریشن ہمارے ساتھ آ کے نہیں بیٹھتی, یہ موبائل گیپ کی وجہ سے, یہ ٹیکنالوجی. ایسا نہیں کہ ہماری جنریشن, ہمارے بڑے بزرگوں نے ہم پہ کوئی ظلم کیا, یہ جنریشن کے پاس بھی جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ آ گئی ہے, یہ ماڈرنائزیشن, یہ ویسٹرنائزیشن, یہ کمرشلائزیشن نے بھی ہمیں بہت دور کر دیا ہے, تو ایک بہت واضح گیپ ہے. تو دونوں جگہ پہ سیف اسپیسز کا کانسیپٹ اپلائی ہوتا ہے, جنریشن زی میں بھی اور ایلڈر جنریشن کے اندر بھی. تو وہ سیف نہ ان کے پاس سیف اسپیس ہے نہ ادھر سیف اسپیس ہے, بیچ میں فائدہ جو سارے کمرشل والے پالیٹکس سے ہر کوئی فائدہ اٹھا رہے ہیں. ایگزیکٹلی وہی میں پوچھنے والا تھا کہ ہم ابھی تک کیوں نہیں, مطلب ایک ہیومن سائیکالوجی ہماری چینج کے اوپر بنی ہوئی ہے کہ انسان نے تبدیلی کو پسند کیا ہے, لائک وی یوز ٹو ویئر ڈریسز ہو گئے, سیل فون ہو گیا, گاڑی ہو گئی, بٹ ان روایتوں میں مطلب ہم نے کیوں نہیں وہ ڈائیورسٹی قبول کی, مطلب ہم نے کیوں نہیں وہ ایکسچینج کو قبول کیا. یہ جو اسٹیریو ٹائپ کے مائنڈ سیٹ ہیں وہ ابھی تک ویسے ہی چلے آ رہے ہیں جس طرح آپ نے بولا کہ ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے, تو سو آن وی آر آلسو ڈوئنگ دس. ان کو چھوڑ کیوں نہیں پا رہے ہم؟ آئی تھنک پاور کوئی بھی نہیں چھوڑنا چاہتا, پاور ہر لحاظ سے, اور پاور صرف اس میں نہیں کہ ہائرارکی آف فیملی میں پاور نہیں, پاور اگر یہاں پہ ایک بندہ روڈ پہ بھی ہوگا نا جو شاید اکنامکلی تو دوسروں سے نہیں ہے, لیکن اگر اس کے انڈر میں بھی کوئی ہے جہاں پہ وہ پاور دکھا سکتا ہے تو وہ بھی وہ پاور نہیں چھوڑنا چاہے گا. پاکستان از آل اباؤٹ پاور گیم, جس کے پاس اتنا سا بھی پاور ہے وہ پاور نہیں چھوڑنا چاہتا ہوگا. اور یہ ہیومن نیچر کے اندر ہے کہ آئی تھنک یو ول ریئرلی فائنڈ پیپل جو کہ پاور کو پریکٹس نہیں کرتے یا جن کو پاور نہیں چاہیے کسی قسم کا, بٹ یہ ہیومن نیچر کے اندر ہے کہ جس کے پاس پاور ہے وہ اس کو پریکٹس کرتا ہے, اور وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ مجھ سے وہ پاور لیا جائے یا مجھ سے وہ پاور چھوڑا جائے. تو ہماری فیملیز کے اندر یا ہمارے کلچر کے اندر, ہماری سوسائٹیز کے اندر بھی ہم وہی دیکھتے ہیں کہ کیوں یوتھ کو امپاور نہیں ہونے دیا جاتا, کیونکہ انہیں پتہ ہے دے ول لوز دا پاور, یا کوئی کیوں ایسی پالیسیز اپروو نہیں ہوتی کیونکہ دے نو دے ول لوز دا پاور. یا کتنی زیادہ پالیسیز ہیں ہم دیکھتے ہیں راتوں رات, ہمیں بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ یار اس بات پہ کیسے اپروول نہیں آ سکتا, کہ یہ چیز کیسے ہو سکتی ہے, بٹ ان دی اینڈ you know that was empowering, and in the end somebody will lose the power and they never want to lose the power. Yes, کچھ لوگ واقعی ایکسٹینشن بھی اسی وجہ سے کرواتے ہیں کہ وہ پاور نہیں چھوڑنا چاہتے. ایگزیکٹلی یس, بالکل بالکل ایگری. یس, میرا ایک سوال تھا, آپ نے سیف اسپیسز کے بارے میں ذکر کیا, ٹریول ایکسپوجر
یہ کس طرح سے اس پروسیس کو, اس اویئرنیس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے؟ ایک انسان مطلب کیسے اس سیف اسپیس کو مطلب اس کے اندر ایک اویئرنیس کیسے آتی ہے, اور مطلب ٹریولنگ کس طرح سے اس پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے؟ اگر اس بارے میں آپ اپنے تھاٹس شیئر کریں. تو میں ہمیشہ ایسے دیکھتی ہوں کہ سیف اسپیسز دو طرح کے ہیں. ایک تو آپ کا آپ بھی سیف اسپیس ہونا چاہیے, اور ایک آپ سے باہر سیف اسپیس ہے. آج کل بہت سارے ہمارا یوتھ اور ہم خود بھی یوتھ سے ہٹ کے بھی ہم اپنے آپ میں بھی سیف محسوس نہیں کرتے. تو مثال کے طور پہ اکثر جب میں میڈیٹیشن کرواتی ہوں, اینڈ آئی آسک دیم کہ ہم 5 منٹ کی میڈیٹیشن کریں گے اور ہم آنکھیں بند کریں گے, تو میں پہلا جملہ بہت دفعہ سنتی ہوں 5 منٹ تو بہت زیادہ ہوتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے تو الجھن ہوتی ہے. تو میں دل میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ یار اگر 5 منٹ ہم خود کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے تو میں کیسے ایکسپیکٹ کر سکتی ہوں کہ کوئی اور میرے ساتھ بیٹھے. تو مطلب میں اپنا آپ اپنے ساتھ نہیں گزار سکتی, وچ آلسو مینس کہ ہم خود کو بالکل وقت نہیں دیتے ہیں. اور اگر ہم خود کو وقت دیتے ہیں تو میں خود کو, میرا سیلف ٹائم یا می کیئر کیا ہے؟ میں فون چلاتی ہوں, میں موویز دیکھتی ہوں, بٹ کیا اس کے بغیر میں کوئی ایکٹیویٹی کرتی ہوں؟ تو مثال کے طور پر میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کا سیلف ٹائم بہت مائنڈ فل ہو, بٹ کھانا کھانا از یور سیلف ٹائم. آپ سب کچھ چھوڑ کے کیا مائنڈ فلی کھانا کھاتے ہیں؟ کیا آپ مائنڈ فلی کوئی اور ایکٹیویٹی کرتے ہیں جہاں پہ آپ کوئی اور کانٹینٹ کنزیوم نہ کر رہے ہوں؟ موبائل چلانا از ناٹ سیلف ٹائم, کیونکہ آپ بہت سارا کانٹینٹ کنزیوم کر رہے ہیں, آپ کا دماغ اس کو پروسیس کر رہا ہے. تو شاید نہیں, اگر آپ خود اپنا روٹین بھی اس وقت اپنے دماغ میں چلائیں تو آپ کو جواب نہیں ملے گا اس بات کا, ریئرلی. تو اپنے آپ میں سیف محسوس کرنا, اور پھر اس کے بعد تو اگر آپ ٹریول کی بات کرتے ہیں تو لیٹس سے گروپ ٹریول اینڈ سولو ٹریول. تو سولو ٹریول پہ اگر آپ جاتے ہیں تو اول تو یہ کہ سولو ٹریول کے لیے آپ کو خود کے ساتھ اتنا سیف محسوس کرنا چاہیے کہ آپ خود کے لیے یہ تیار ہے کہ 1 ہفتے کے ٹریول پہ میں خود اپنے ساتھ ہی ہوں گی. بھائی میرے ساتھ کوئی نہیں ہوگا, میں لوگوں سے ملوں گی لیکن شارٹ ٹرم کے لیے, اور پھر باقی ٹائم میں اپنے ساتھ ہوں گی. تو یہ کتنا خوبصورت پروسیس ہے کہ میں اپنے آپ میں خوش ہوں, میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بلیسڈ محسوس کروں, میں چھوٹے چھوٹے ڈیسیجنز خود لوں, اور میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو خود سولو کروں گی, چھوٹے چھوٹے چیلنجز کو. تو یہ سیف اسپیس کے کانسیپٹ کو میرے اندر کتنا اچھا چینلائز کرے گا, امپاور کرے گا. اینڈ دین دا سیف اسپیس از آؤٹ سائڈ. سو ایگزامپل, اگر میں پاکستان میں سولو ٹریول کرنا چاہتی ہوں, اور وہ نارتھ نہیں, میں سندھ میں کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ جب بھی ہم سولو ٹریول کی بات کرتے تو ہمارے پاس پہلے دماغ میں نارتھ پاکستان آ جاتا ہے, ناردرن پاکستان. تو ناردرن پاکستان کے علاوہ پورا پاکستان سیف ہونا چاہیے نا. تو سب سے پہلے تو مجھے میرے اندر یہ انزائٹی آ جائے گی کہ کیا میں اکیلے پاکستان میں سولو ٹریول کر سکتی ہوں. اب اس میں جینڈر بھی آ جاتا ہے, کوئی لڑکا ہے تو شاید وہ 1 دن 2 دن سوچ کے ہاں بول دے گا, لڑکی ول ٹیک اے ٹائم. تو اس میں آپ انٹرسیکشنالٹی سوچیں, سیف اسپیس کے اندر بھی انٹرسیکشنالٹی ہے. لڑکی کے لیے سیف اسپیس الگ ہے, لڑکے کے لیے سیف اسپیس الگ ہے. لڑکا کہے گا میں کہیں پہ روڈ پہ پھنس بھی گیا تو میں تو کسی ٹرک میں بیٹھ کے بھی, لڑکی نہیں کر سکتی ہے. اور لڑکی کو اگر کرنا ہے تو وہ پھر اس کو اس اسٹوری کو پروجیکٹ بہت ڈفرینٹ طریقے سے کرنا ہوگا. ہم مانے نہ مانے, ہماری فیملیز کے اندر اسٹوریز, میں اپنی گھر میں کبھی نہیں بتا سکتی کہ اگر میں روڈ پہ اسٹک تھی تو میں کسی ٹرک پہ چڑھ کے کہیں پہنچ گئی. تو وہاں سے مجھے لگتا ہے کہ جو پہلے ہوتا تھا کہ جیسے میری فیملی میں بہت کامن پریکٹس ہے, ہم سب مل کے کنجر جھیل بہت جاتے تھے. میں اب وہ شاید بہت اس ٹائم پہ کبھی کبھی بہت غصہ بھی آتا تھا کہ ہم کیا یہ ہر 2 مہینے پہ یا تو اس ٹائم پہ سب کنجر جھیل جا رہے ہیں, یا مجھے وہ ایکسائٹمنٹ بھی شاید لیکن اب میں سوچتی ہوں کہ یار وہ کتنا مائنڈ فل اور کتنی اچھی پریکٹس تھی کہ شارٹ گیٹ اوے, کہ ایز اے فیملی اگر ہمیں کہیں جانا ہے تو اٹ لکس لائک اے بگ ٹاسک. کراچی سے نکل کے کہیں جانا بہت بڑا ٹاسک لگتا ہے. اکنامکلی افورڈیبلٹی از اے کویسچن, قریب میں کوئی جگہیں از اے کویسچن, کہاں ہیں ایسی جگہیں, پہلے انوائرمنٹ کتنا صاف تھا, اب چیزیں کہیں صاف کچھ ڈھونڈنا. حالانکہ ہم کراچی میں بیچز اتنے قریب ہیں, لیکن پہلا یہ بیچ تو بہت گندا ہے, اس کے ہرٹس اچھے نہیں ہیں, وہاں تو یہ بہت مہنگا ہے, ہرٹس کی بکنگ اتنی مہنگی ہے. تو آپ سوچیں کہ ٹورزم
جو کہ اتنا پاورفل ٹول ہے ویلنس کا, اس کو ہم نے کتنا مہنگا بنایا ہے اس ملک میں. حالانکہ مجھے سب سے اچھی بات کراچی کی یہی لگتی ہے کہ وہ ہر اکنامک کلاس کو اکوموڈیٹ کرتا ہے. انٹرٹینمنٹ فار ایوری کلاس از ویلکمڈ ہیئر. اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو پورا سمندر ہے وہ اٹھ کے جا سکتا ہے, وہاں پہ ٹہل سکتا ہے. مالز ہیں, مالز میں جا سکتا ہے. کچھ نہیں ہے, وہ اپنے گھر والوں کو, بچوں کو جھولے دکھا سکتا ہے. لیکن اگر آپ لارجر ویلنس کو دیکھیں تو جو ہمارے قریب کے گیٹ وے کے اسپاٹس تھے وہ بہت خراب ہو گئے ہیں. اور اگین جب ہم اس کو سیف اسپیسز سے کنیکٹ کرتے ہیں تو وہ سیف اسپیس کی جگہ اور انزائٹی کا باعث بن جاتا ہے اس کی پریپریشن, وہاں پہ وقت گزارنا اور پھر وہاں سے آنا. تو میں آڈینس جو اس وقت دیکھ رہی ہے نا, آئی ووڈ لائک آل آف یو ٹو ریفلیکٹ کہ آپ میں سے جتنے لوگ گروپ ٹریول کرتے ہیں یا جتنے لوگ سولو ٹریول کرتے ہیں, آسک یور سیلف کہ آپ اپنے آپ میں کتنا سیف محسوس کرتے ہیں. آپ جب باہر جاتے ہیں تو کتنا سیف محسوس کرتے ہیں. آپ کا انر اور آؤٹر سیف اسپیس ود دا ٹریول کتنا الائنڈ ہے. اور اگر نہیں ہے تو ہم انڈیویجولی کیا رول پلے کر سکتے ہیں. اینڈ ہاؤ ڈو وی ریز دا ڈسکشن ان پاکستان کہ ٹورزم از ویری ویل کنیکٹڈ ٹو مینٹل ہیلتھ اینڈ مینٹل ویلنس, اینڈ وی ہیو ٹو میک اٹ افورڈیبل. کیونکہ اگر ہم یہ ٹکٹس خرید کے ٹرکی جاتے رہیں گے کہ ایک ہفتے کے, اس میں الٹیمیٹلی تو آپ اسی ایکو سسٹم میں آئیں گے نا. تو یہاں کی چیزیں ہمیں یہاں کی چیزیں بہتر کرنی ہوگی تاکہ ہمارے ساتھ ساتھ جو دوسرے لوگ ہیں وہ سب بھی ایک ویلنس کے ٹول کو استعمال کر سکیں اور چینلائز کر سکیں, تاکہ اگر میں 2 دن کے لیے کہیں جا رہی ہوں تو میں اپنے آپ میں بھی وہ سیف اسپیس کو اسٹرانگ بناؤں اور میرے آؤٹر سیف اسپیس کو بھی اسٹرانگ بناؤں. مجھے ٹینشن نہ ہو کہ مجھے کہیں جانا ہے تو میں پہلے 1 ہفتہ کنونس کروں خود کو کہ مجھے جانا چاہیے یا نہیں, بلکہ آئی شوڈ فیل لائک یار آئی فیل اسٹرانگ اباؤٹ مائی سیلف اینڈ آئی شوڈ فیل اسٹرانگ اباؤٹ مائی آؤٹر سیف اسپیس اینڈ آئی پک مائی بیگ اینڈ آئی گو. چیلنج کی بات کر دی. آئی ایم کنفیوز ود مائی کوشچن کہ اب میں کس طرح پوچھوں کہ ٹورزم جو ہے وہ کس طرح ہماری پرسنالٹی کے اوپر, اس کا کس طرح ایک امپریشن اور افیکٹ کیا ہوتا ہے ہمارے اوپر, ہماری پرسنالٹی کے اوپر, وہ کیا چینج لے کے آتا ہے. And given the fact کہ ماشاءاللہ مطلب you have traveled, you work with communities across Pakistan, آپ کے اوپر fellowships پہ ایک وسیع ممالک کا آپ کا ایکسپوجر رہا ہے, آپ خود گئی ہیں, آپ نے وزٹ کیا, آپ وہاں رہی ہیں, تو considering all of those factors ہیں. آئی تھنک ٹورزم اور یہ جو کراس کلچر ایکسپیرئنس آپ کو ملتا ہے پاکستان میں, پاکستان سے باہر, اٹ میکس یو ہمبل اینڈ تھینکفل. آپ جب ان کمیونٹیز میں جاتے ہیں, اسپیشلی ان پاکستان, آپ کو کافی جگہوں پہ آپ کو بہت حیرانی ہوگی کہ ان کمیونٹیز کا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ان کو آپ سے مل کے کچھ نہیں ملے گا, بٹ اکثر آپ کو بہت حیرانی ہوگی کہ بس وہ آپ کو اپنے گھر بلانا چاہتے ہیں, بس وہ آپ کو ہوسٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اکثر آپ کو لگے گا کیا کام ہے ان کو مجھ سے, کوئی کام نہیں ہے, بٹ they are so welcoming and they are just so happy that you are visiting their space. And I think that has really changed me. جتنا بھی میں نے ٹریول کیا ہے پاکستان کے اندر اسپیشلی, کہ open yourself, not just in terms of hosting people کہ آپ بھی چائے پلائیں, لیکن in terms of helping people and accommodating people. جو ان کا کور ہے نا وہ یہی ہے کہ بس میں نے یہ دیکھا ہے کہ کیوں وہ گھروں پہ بلانا چاہتے ہیں, they just want to talk. کچھ بھی نہیں ہوتا, ان کو صرف سننا ہوتا ہے کہ آپ کو ہماری جگہ کیسی لگی. اینڈ دس فرام ناردرن پاکستان ٹو سردرن پاکستان از سیم. آئی جسٹ گیو یو ایگزامپل. انفارچونیٹلی سکھر از ان اے ویری بیڈ شپ رائٹ ناؤ, بہت فلڈ کی وجہ سے متاثر ہوا ہے. بٹ کچھ 1 مہینہ پہلے جب میں وہاں تھی تو وہاں کے میں اپنے پروفیشنل اسائنمنٹ پہ تھی اور وہاں کے میں گھر میں تھی, تو آنٹی نے مجھ سے پوچھا کہ میرا گھر پسند آیا. تو میں نے کہا کہ آپ کا گھر بہت خوبصورت ہے. تو کہتی نہیں بہت غریب سا گھر ہے. میں کہا نہیں, آپ کے گھر میں جو کچھ ہے نا میرے گھر میں نہیں ہے. آپ کے گھر میں یہ بکری ہے, یہ درخت ہے, یہ آٹا پیسنے والی, یہ سب تو میرے گھر میں نہیں, یہ سب تو ہم دکانوں سے لیتے ہیں. تو آپ کا گھر تو بہت خوبصورت ہے. اور یہی چیز میں نارتھ میں دیکھ رہی تھی کہ میں عبادت کے لیے گئی ہوئی تھی, تو وہاں پہ ایک انکل کی اچھا آپ
اتنا دور آ کے یہاں کے تو آپ ابھی ابھی چلے چائے پینے. ان کو صرف کیوریوسٹی ہوتی ہے یہ جاننے کی کہ کوئی مطلب یو آر آلموسٹ لائک آؤٹ آف اے سوسائٹی ایلین فار دیم. آپ یہاں مطلب آپ کو یہ جگہ کیوں؟ تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہماری جگہ میں ایسا کیا ہے. اینڈ دے جسٹ وانٹ ٹو ہیئر کہ آپ کو ان کی جگہ خوبصورت کیوں لگی. دے جسٹ نیڈ دیٹ اسمال ریکگنیشن. اینڈ ٹرسٹ می, اگر آپ ان سے 2 جملے اچھے بول لیتے ہیں نا, وہ تھرو آؤٹ ان کے لیے کتنی بڑی بات ہوتی ہے خوشی کی. وہ اس کو یاد کر کے دوسرے لوگ کو بتا کے آئی ہیو سین دیم بلشنگ, آئی ہیو سین دیم شیئرنگ دس تھنگ وتھ ادرز. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں پہ بھی جائیں تو ایک اچھی بات بول کے ضرور آ جائیں, کیونکہ ان کمیونٹیز کے پاس ٹرسٹ می اتنے سادہ لوگ ہیں, دے ہیو نتھنگ بٹ دے ہیو جسٹ یہ چھوٹی چھوٹی محبتیں ہیں ان کے پاس لوگوں کے پاس پھیلانے کے لیے. اینڈ دس از واٹ شیپس یور پرسنالٹی ایز ویل. جب آپ کمیونٹی میں جا رہے تو ان کی طرح بن کے جائیں. ڈونٹ میک دیم فیل لائک کہ آپ کہیں بہت بڑے شہر سے آ رہے ہیں. خاص کر جو وہ کھانے کو آفر کریں, ایک بائٹ لے لیں, ایک گھوٹ پی لیں, لیکن ضرور ایکسیپٹ کریں. ان کو نہ محسوس کرائیں کہ آپ کو نہیں کھانا یا آپ کو پسند نہیں آیا, کیونکہ بہت محبت سے بنایا ہوتا ہے اور ان کے ریسورسز کے مطابق وہ بہت کچھ ہوتا ہے. تو میرے پرسنالٹی میں شاید میں نے سب سے زیادہ یہ سیکھا ہے کہ ان کے اتنے سے ریسورسز میں بھی نا وہ بہت کچھ کرتے ہیں آپ کے لیے. اور شاید اگر کوئی ہمارے یہاں آ جائے تو ہمارے اتنے سے ریسورسز میں بھی ہم اتنا بھی نہیں کرتے ان کے لیے. وی آلویز ہیو دس ایکسکیوز کہ بڑی بزی لائف ہے یہاں پہ, بڑی بزی لائف. یہ ہم سب نے جو ہے نا اپنے دماغ میں بنا لیا کہ کراچی تو بڑا بھاگتا شہر ہے. اور بٹ سچ یہ کہ اگر آپ کو کرنا ہو تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور جب انٹرنیشنل ایکسپوجر کی بات آ جاتی ہے, سو آئی ہیو لرن ٹو بی انڈیپینڈنٹ, کہ آپ کو آنا چاہیے, اسپیشلی بینگ اے وومن, کہ آپ کو بہت سارے ٹیکنیکل ایشوز کو سالو کرنے آنا چاہیے. یو کین بی اسٹک اینی ویئر. آپ کو جو ہے وہ موبائل کی اپلیکیشنس پتہ ہونی چاہیے. اینڈ بگ ڈیل, یو شوڈ نو ہاؤ ٹو ٹاک ٹو پیپل. مینی ٹائمز یہاں پہ جب مجھے لگتا ہے کہ جو ہماری اپ برنگنگ میں یا ہماری سوسائٹی میں لڑکیوں کو روکا جاتا ہے نا منگل ہونے سے, جیلن ہونے سے, وہ جب آپ انٹرنیشنل ایکسپوجر پہ جاتے ہیں نا تو آپ کا کانفیڈنس اتنا برا شیک ہوا ہوتا ہے کہ آپ جب نیٹ ورکنگ کے لیے لوگوں سے ملتے ہیں آپ کو بات کرنا نہیں آ رہی, یا کسی ایشو میں تب آپ کو نہیں آ رہی. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ انٹرنیشنل ایکسپوجرز نے جو سب سے اچھا میرے اندر گرومنگ ہے وہ دیٹس دی نیٹ ورکنگ اسکلز اینڈ کانفیڈنس, کہ آپ خود کو انٹروڈیوس, اپنے ملک کو کیسے انٹروڈیوس کرواتے ہیں. سو دیٹس ویری امپورٹنٹ کہ کہیں پہ بھی آپ جا رہے ہیں ایٹ لیسٹ آپ کو آپ کا تعارف کرانے آنا چاہیے اپنے ملک کا اپنا. چاہے آپ نے کچھ بھی کام نہ کیا ہو یا کیا ہو چھوٹا بہت, چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کا ملک کیا, آپ کی آئیڈینٹی کیسے بنتی ہے, یا آپ کے ملک کی آئیڈینٹی کیا ہے. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ نہیں پتہ ہوتا کہ پاکستان کا تعارف کیسے کروانا ہے. اینڈ دیٹس ویری امپورٹنٹ ایٹ لیسٹ کہ صرف آپ یہ تو نہیں کہیں کہ بس ہم ایک ملک ہیں ساؤتھ ایشیا میں, جغرافیکلی ایک اہمیت رکھتے ہیں. اور کہ آپ کو کسی اور ملک کے تعارف سے آپ کا تعارف نکلے, دیٹس ویری اوفینڈنگ. کہ آپ ایٹ لیسٹ اپنی آئیڈینٹی تو خود سے بتائیں کہ ہم کیوں مشہور ہیں, ہمارے ملک میں کیا اچھا ہے, why we are unique. ہاں, سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یا اوور آل آئی تھنک کسی بھی قسم کے ٹریول سے نا بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس دفعہ خاص ابھی جو کچھ ٹائم پہلے میں آلموسٹ 3 ویکس جو جی بی میں رک کے آئی ہوں, تو میں کھانا دوش کمیونٹی کا کافی باتیں بھی کر رہی تھی. تو ان میں ایک چیز ہے کہ کھانا بدوش کمیونٹی میں جب لڑائی ہو جاتی تھی اور وہ غصہ ہوتے تھے تو وہ بدعا دیتے تھے کہ اللہ کرے تمہاری شادی نا سیٹلرز میں ہو. کہ یہ بھی کوئی زندگی ہوئی ایک جگہ گزارنے کی. تو میں اس پہ اتنا ریفلیکٹ کر رہی ہوں آج کل کہ آئی فیل وی آل شوڈ بی کھانا بدوش. کہ ایسے نہیں کہ ہم گھومتے ہی رہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس بات میں بہت پاور ہے کہ نکلیں, دیکھیں, اپنے آس پاس میں دیکھیں. بدوائیں نہیں دے رہی میں کہ لیکن آئی تھنک کہ کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ یہ بھی کوئی زندگی ہوئی کہ آپ نے ایک ہی جگہ گزار دی.
تو کافی سارے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دماغ میں بہت ایک پرسیپشن رکھا ہوا ہے کہ یہ شہر تو ایسا ہے, یہ جگہ تو ایسی, یہ بھی کوئی دیکھنے کی, یہ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں. تو ٹریول آپ کے وہ پرسیپشن توڑتا ہے لوگوں کے بارے میں, جگہوں کے بارے میں. سو آئی ووڈ ریئلی انکریج کہ ملک سے باہر جانے سے پہلے نا ملک کے اندر ٹریول کریں, تاکہ جب آپ جائیں تو آپ کو یہ پتہ ہو کہ میرے ملک کے 4 کونے دکھتے کیسے ہیں اور اس کے لوگوں کی کیا بات ہے. تو جب آپ نے ہمیشہ سنا ہے نا کہ یہ کمیونٹی ایسی ہوتی ہے, یہ زبان کے لوگ ایسے ہوتے ہیں, یہ فرقے کے لوگ ایسے ہوتے ہیں, تو ایٹ لیسٹ آپ نے خود نے ان کو ایکسپیرینس کیا ہے, آپ نے خود نے وہ جگہ دیکھی ہے. اینڈ ٹرسٹ می یو ول فائنڈ کانٹراڈکشن ٹو واٹ یو ہیو ہرڈ. تو جب سے میں ایک اس بات کو سن کے اور میں نے خود نے دیکھا ہے تو مجھے یہ کہ یار اس ایک بات میں اتنا پاور ہے کہ ہاں واقعی یہ بھی کوئی زندگی کے ایک ہی جگہ گزار دو. اور جب سے میں سوچتی ہوں کہ اگر میں نے ابھی تک اپنی لائف میں اتنا ٹریول نہیں کیا ہوتا تو میں نے کون کون سے جو ہے نا نریٹیوز رکھے ہوتے, اور کتنے میرے نریٹیوز ہیں جو ڈی کنسٹرکٹ ہوئے جسٹ بیکاز آف ٹورزم, جسٹ بیکاز آف ٹریولنگ اینڈ جسٹ بیکاز آف ڈفرنٹ داستانز آئی گاٹ ٹو ہیئر ان مائی ٹریولس. in the end you carry a داستان with yourself, اسٹوری اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں. یہ تو ساری آپ نے تعریفیں کر دی مطلب اپنے حساب سے ٹورزم سیکٹر میں. آئی ایم ایگر ٹو نو کہ چیلنجز آپ نے کون سی فیس کی, اسپیشلی آپ نے جب پاکستان کے اندر ٹورزم سیکٹر میں کون سے آپ نے فلاز اور گیپس اسپیشلی جن کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. ایک جو مجھے بہت وہ لگتا ہے نا فورن کمپلیکس جو ہے ہمارے اس میں, مجھے لگتا ہے جب فورن اور جب وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتے کہ ایوری تھنگ از فائن, پاکستان میں یہ فری مل گیا یہ وہ, تو دیٹ ریئلی کریٹ چیلنجز فار دا لوکل ٹریولرس. کیونکہ جب پھر ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے یا وہ, تو ایسا لگتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں, کیونکہ آپ اتنا زیادہ اکوموڈیٹ کرتے ہو. جو ریسنٹ بوسٹ آیا ہے ٹورزم کے اس پہ وہ ہونا چاہیے, اٹ از فیسیلیٹیٹنگ مینی فیملیز, بٹ آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے چکر میں جو لارجر ٹریول کے ایشوز ہیں اس کو آپ بہت بری طرح نظر انداز کر رہے ہو. یو آر ہولڈنگ لارج ٹورزم کانفرنسز اینڈ یو آر ہائی لائٹنگ دا برائٹ سائڈ, بٹ یو کین ناٹ ڈینائی کہ آپ کی پالیسیز میں بہت بڑے فالٹس ہیں, آپ کے انفراسٹرکچر میں بہت بڑے فالٹس ہیں. آپ اگر ابھی بھی کسی روڈ پہ پھنس جاتے ہو, آپ کی پولیس آنے میں کتنا ٹائم لگاتی ہے, اور آتی بھی یا نہیں آتی, اٹس اے لارجر کویسچن مارک. تو اگر کوئی فارینر آتی ہے اور ایک پوسٹ ڈال دیتی ہے, اب فارینر آتا ہے اور ایک پوسٹ ڈال دیتا ہے اور آپ صرف ایک سائٹ شو کر رہے ہو, ٹھیک ہے وہ ان کا ایکسپیرینس رہا ہوگا, لیکن کلیکٹیولی جب 10 لوگ یہ ڈال دیتے ہیں تو پھر ایک لارجر نریٹیو بن جاتا ہے, جس کی وجہ سے ایک جو نریٹیو لوکل ٹریولرس کا ہے نا وہ پھر پورا جو ہے وہ چھپ جاتا ہے. سو ایگزامپل, جب کوئی فارینر جاتا ہے اس کو آپ کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرتے ہو, لیکن اگر لوکل لوگ جاتے ہیں کسی کرائسس میں تب بھی پرائزز کم نہیں کی جاتی. تو اس قسم کے چیلنجز بھی ہیں جو ہم سب نے بہت زیادہ ریسنٹ کرائسس کے اندر دیکھے ہیں کہ, اور ابھی اگر ہم ابھی کی سچویشن بھی دیکھیں کہ انفارچونیٹلی ہماری ٹریننگ ویسے نہیں ہوئی کہ کرائسس کے ٹائم میں آپ کس طریقے سے پرائسز کو کم کرو, آپ اس سے کیسے بینیفٹ لے سکتے ہو, بٹ رادر آپ کس طریقے سے پرائزز کو بوسٹ کر دیتے ہو. تو یہ سارے چیلنجز اپنی جگہ پہ, آپ کی پالیسیز آسان کیسے ہو سکتی ہے, آپ کے اپروولز آسان کیسے ہو سکتے ہیں, اگر آپ کو کوئی لارجر کولیبریشنز کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کس طریقے سے ایزی پالیسیز کروا سکتے ہو. دیٹ از اسٹل اے لانگ فائٹ ان پاکستان, اس کے اندر ابھی بھی کافی کام باقی ہے. ایگزیکٹلی یہی کوشچن تھا یہی کہ ہمارے پاس نمبر آف انسٹیٹیوشنس کیوں نہیں ہیں. ہمارے پاس منسٹری تو ہے, فنڈس ہیں, پروجیکٹس ہیں, پر وائی ڈونٹ وی ہیو لائک انسٹیٹیوشنز جہاں پہ اس کو ہم بیس جو ہمارا روٹ ہے اس کے تھرو ہم اس کو جو ہے اسٹیبلش کر سکیں. وی آر اے گولڈن ہارٹ پیپل, ہم خود سے سب کچھ کر لیتے ہیں نا, یہ ایک تو بڑا مسئلہ ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر فیلڈ میں نا جب سول سوسائٹی اینڈ انڈیویژولز ڈو اے لاٹ آف تھنگ ایٹ دیئر اون, تو اسٹیٹ لیول پہ پالیسی لیول پہ کام ہمیشہ سلو ہو جاتا ہے. اور یہی کچھ چیلنج ہے کہ جب بھی ہم اسٹیٹ اور پالیسی کولیبریشنز نہیں کریں گے اور خود سے بس این جی اوز بنائیں گے, انٹرپرائزز بنائیں گے اور انڈیویژولز کام کرتے رہیں گے, تو کہیں نہ کہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یار کام تو ہو رہا ہے نا,
تو کہیں نہ کہیں اب ہمیں وہ پش کی ضرورت ہے کہ ہم پالیسیز پہ کام کریں, ہم اسٹریٹجک پلاننگ پہ کام کریں, ہم اسٹیٹ کے ساتھ جو ہے وہ کولیبریشن کے اوپر آ جائیں. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وہ پروسیس سے بھی ہم اکثر اتنا فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کریں گے, وہ پیرالل کرتے رہیں گے, وہ اس میں تو بہت ٹائم لگے گا, ابھی ہم یہ بھی کرتے رہتے ہیں. تو اس سے یہ ہو رہا ہے کہ وہ گیپ بھی بنتا جا رہا ہے, وہ پیرالل. اور انفارچونیٹلی ملک میں کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ پرائیورٹیز چینج ہو جاتے ہیں. کیونکہ میں خود نیشنل یوتھ کاؤنسل کا حصہ رہی ہوں ایٹ دا ٹائم آف پرائم منسٹر عمران خان. تو میں نے دیکھا ہے کہ پرائیورٹیز ایٹ دا نیشنل لیول کس طریقے سے چینج ہوتی ہے, لوکنگ ایٹ کہ کس طریقے سے ملکی لیول کے اوپر جو ہے وہ بہت الگ الگ مسئلے آ جاتے ہیں. تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ نہیں ہو رہا, بٹ آئی ووڈ نیور ڈینائی کہ ایک اچھی اسٹرانگ کمیٹی ہونی چاہیے یوتھ کے لیے ایٹ دا فیڈرل لیول جو اس کام کو کرتی رہے. بٹ کچھ انفراسٹرکچر کے ایشوز ہیں, کچھ ہائرارکی کے ایشوز ہیں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر آہستہ آہستہ پالیسی پش آنا شروع ہو اور کولیبریشنز کے اوپر ہم اسٹیٹ لیول پہ جائیں تو حل کیے جا سکتے ہیں. بٹ جب تک اگر سول سوسائٹی یا انٹرپرینیورل جو ایکو سسٹم ہے وہ یہی کرتا رہے گا کہ نہیں ہم اپنی ڈائریکشن میں آگے بڑھتے رہیں اور یہ پیرالل چلتا رہے گا, تو کام نہیں ہوگا. کہیں نہ کہیں کسی ایک کو ہولڈ کر کے ایک طرف ہمیں پورا زور لگانا پڑے گا تاکہ ہم وہ اس کام کو ٹو لیٹ اٹ ہیپن. اسی سے ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں ایک تصور ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ انفارچونیٹلی حالانکہ کافی سالوں سے جیسے آپ نے بتایا کہ سول سوسائٹی اور سوشل انٹرپرائزز کافی زیادہ پروپیگیٹ کر رہی ہیں کہ مینٹل ہیلتھ پہ ہمیں کام ہونا چاہیے, تو وہ تو ابھی بھی کچھ کمیونٹیز میں کچھ ایریاز میں ایک ٹبو ہے اور اس بارے میں نہیں بات ہوتی. تو ہاؤ کین ٹریول انڈسٹری وہ کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کرے کہ مینٹل ہیلتھ پہ کام ہو, اور جس طرح سے آپ نے بتایا کہ انفراسٹرکچر بہتر ہو, فیسیلیٹیز افورڈیبل ہوں, تاکہ وہ جو اسمال گیٹ اویز ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ ایک کامن مین کے لیے ایک اسکیپ ہم پرووائڈ کر سکیں. یہ انڈسٹری کو ہم ایون پیس بلڈنگ ایکٹیویٹیز کے لیے بھی, کیونکہ مجھے یاد ہے ہمارے ایک دوست نے انیشیٹو لیا تھا ڈائیورسٹی ٹور کا, جس میں انہوں نے ہمیں ماسک, اس کے علاوہ چرچ اور ایک اور ریلیجس پلیس پر وہ ہمیں لے گئے تھے. اور وہ دن میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے جو یوتھ جو ہمیں جس نے جوائن کیا تھا, دے وینٹ تھرو اے کمپلیٹ ٹرانسفارمیٹیو پروسیس. دے ور لائک کہ ہمیں کیا سکھایا جاتا ہے, کن بائسز کے تھرو ہم آ رہے ہیں, اور آج جب ہم نے ان ریلیجس پلیسز کو دیکھا تو وہ بائسز ہمارے ٹوٹے. تو میرا یہی سوال تھا کہ مینٹل ہیلتھ ٹورزم کو کنیکٹ کرتے ہوئے ہاؤ کین کلچر, ہاؤ کین پیس بلڈنگ ایکٹیویٹیز, ہاؤ کین آرٹ اینڈ میوزک بی یوزڈ ایز اے ٹول ٹو پروموٹ like a national level, like community based well-being, جس میں healthy individuals ہوں, because unfortunately ہمارے خطے میں ہمیں وہ چیز نہیں نظر آتی ہے because of multiple factors. آپ دیکھیں ریٹریٹس ہوتی ہیں پاکستان میں, لیکن وہ اتنی مہنگی ریٹریٹس ہیں. سو لیٹس گو ٹو چترال اور لیٹس گو ٹو اسکردو, جو کہ مینٹل ویل بینگ یا ویلنس سے ریلیٹڈ ہی ریٹریٹس ہوتی ہیں. لیکن کہیں پہ بھی مینٹل ہیلتھ کی کوئی ریٹریٹ یا لیٹس سے ریزیڈنس نہیں ہے پاکستان میں. سو ایگزامپل, اگر تھر کے کسی بہت ہی خوبصورت علاقے میں اور نارتھ کے کسی اچھے علاقے میں کوئی ایک پوری آئی ایم جسٹ ویژولائزنگ اٹ, میں کوئی اچھی سی ایک ویلنس اکیڈمی کھولوں جو کہ تھرو آؤٹ ایئر چلے گی, جہاں پہ اگر کوئی بھی بہت اپنے اون پہ ٹریول کر کے ایک نامنل اس پہ ایڈمیشن لے کے رہنا چاہتا ہے فار اے منتھ, وہ وہاں کام بھی کرے, اس نے ایک روم وہاں پہ رینٹ کر لیا ہے. اب وہاں پہ ایکٹیویٹیز بھی چلتی رہے گی, یوگا بھی ہو رہا ہے, آرٹ تھراپی بھی ہو رہی ہے, وہاں پہ کاؤنسلر بھی اویلیبل ہے, وہاں پہ اس کے لیے ورک اسٹیشن بھی اویلیبل ہے, تو وہ گیٹ اوے بھی کر لے کہ سٹی سے تھوڑا دور اس نے آ کے نیچر اویلیبل ہے, جیسے آپ نے تھائی لینڈ میں دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ہیں. تو اگر ایسے کوئی اسپیسز اگر ہم پاکستان میں بنا دیتے ہیں, کریٹو سینٹرز اگر ہم بنا دیتے ہیں, سو اٹ ول سرو فار کمیونٹی لائک دا پرپز آف سینٹر ایز ویل. اینڈ فرام دا ٹورزم پرسپیکٹیو,
it's a center where people can come in to do activity where you know کہ یہ افورڈیبل ہے. اب مجھے کسی ریٹریٹ پہ جانے کے لیے 1,50,000 دینے کی ضرورت نہیں ہے, بٹ ایک ساؤتھ میں بھی اکیڈمی ہے, ایک نارتھ میں بھی اکیڈمی ہے, آہستہ آہستہ آپ اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. کلچر کا انکارپوریٹ ہونا کتنا ضروری ہے کہ اگر ساؤتھ میں تو ساؤتھ میں ساؤتھ کے مطابق ایکٹیویٹیز ہیں, نارتھ میں نارتھ کے مطابق ایکٹیویٹیز ہیں. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. ہم جو اکثر غلطی کرتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ جو وہاں چل رہا ہے وہ یہاں چل جائے گا, جو یہاں چل رہا ہے وہ وہاں چل جائے گا. دونوں جگہ پہ مینٹل ہیلتھ کے کمپلیکسز بہت ڈفرینٹ ہے, دونوں جگہ پہ ٹورزم کے ٹیسٹ بہت ڈفرینٹ ہے. تو آپ دونوں جگہ کے وہاں کا کلچر انکارپوریٹ کرتے ہوئے, پروفیشنلز کی ہیلپ کو انکارپوریٹ کرتے ہوئے اگر اس طریقے کے جو ٹورز ہیں اور اس طریقے کے ویلنس پروگرام کو انیشیٹ کرتے ہیں, سو دیٹ کوڈ بی اے ونڈرفل انیشیٹو. اور اگر اس طریقے کا کچھ گورنمنٹ کی طرف سے انیشیٹ ہوتا ہے تو دیٹس مور امیزنگ ٹو میک اٹ فردر افورڈیبل. کیونکہ آپ اس کو سسٹین کیسے کریں گے؟ اگین سسٹینیبلٹی جب کویسچن ہو جاتی ہے تو اگر اسٹیٹ فنڈڈ نہیں ہوتا یا اگر کوئی لارجر ڈونر فنڈڈ نہیں ہوتا تو آپ کو انفارچونیٹلی اس کے پروگرام کی فیس زیادہ کرنی پڑے گی. تو اگر کوئی اسٹیٹ یا کوئی اچھا ڈونر اس کو فنڈ کرتا ہے تو آپ اس کو بہت منیمل پرائز پہ آفر کر سکتے ہیں. اور جب آپ دیکھیں یورپ میں اس طریقے کی اسپیسیز اویلیبل ہیں, جب آپ اس قسم کے اسپیسیز پرووائڈ کرتے ہیں تو یہ پریونشن پہ بہت اچھا کام کرتی ہے. تو اس طریقے سے ٹورزم اور مینٹل ہیلتھ مل کے پریونشن کے اوپر سائڈ. اب ٹورزم کے ساتھ آپ نے لوگوں کو جو ہے وہ اس جگہ کا پورا سٹی کا ٹور بھی کروایا, آپ 3 دن اس اکیڈمی میں رہ کے آپ نے جو ہے ہیلدی ویلنس کی اس میں بھی حصہ لیا, آپ آگے دوسرے اس میں بڑھ گئے. آپ یورپ میں دیکھیں ایسی بہت سارے ٹورز ہیں, اینڈ آئی ہیو پرسنلی ایکسپیرینس اٹ کہ جہاں پہ آپ جا کے 3 دن اس اکیڈمی میں رہے, آپ نے جو ہے وہ ایکٹیویٹیز میں حصہ لیا, دین یو موو ٹو دا نیکسٹ سٹی اینڈ دین یو کم بیک. سو وہاں پہ کوئی نہ ٹیبو ہے اس طریقے کے ٹورز میں جانے میں. آپ اس کو ڈسکورنگ یور سیلف, آئیڈینٹیفائی یور اسٹرینتھ, بلڈ یور ریزیلینس, اس طریقے کے اچھے ٹائٹلز کے ساتھ یوتھ کو انکریج کر سکتے ہیں, کمیونٹی کو انکریج کر سکتے ہیں ٹو ٹیک پارٹ. تاکہ آپ ڈائریکٹلی کسی کو یہ بھی نہیں بتا رہے دیٹ یو ہیو سم تھنگ, یو انکریج دیم ٹو ٹیک پارٹ ان اٹ. اینڈ فرام ٹورزم پرسپیکٹیو ایز ویل, گوئنگ آؤٹ ان اے ڈفرنٹ environment automatically boost your energy. آپ کا environment change ہوتا ہے, it helps you in expression. یہ بہت نیچرل ہے, آپ کا ہارمون اس طریقے سے کام کرتا ہے, آپ کا ایکسپریشن اس طریقے سے کام کرتا ہے. آپ دیکھیں آپ کا موڈ خراب ہو, آپ تھوڑی سی بہتر جگہ میں چلے جائیں, چاہے آپ کسی کو ایکسپریس نہ کریں, ایسا نہیں کہ آپ بہت ہی ایکٹیو ہے وائے ہو جائیں گے, لیکن آپ کے باڈی میں آپ اچھا محسوس کریں گے. ایک کام پیسفل جگہ, اس سٹی میں رہتے ہوئے اگر آپ کو کام پیسفل جگہ چاہیے, اس اے اسٹرگل. تو اگر آپ نے اس طریقے کی کوئی جگہیں کھولی ہیں اور پھر وہ ٹورزم کے ساتھ آپ کولیبریٹ کر کے سپورٹ کرتے ہیں, سو دین اٹ ول بی آئی تھنک بڑا نیکی کا کام ہو جائے گا لوگوں کے لیے. یس ایگزیکٹلی. اور بینگ اے ٹورسٹ مطلب آپ کا تو بہت سارا انٹریکشن ہوا ہوا ڈفرینٹ کمیونٹیز کے ساتھ, ڈفرینٹ کلچرز کے ساتھ, ڈفرینٹ نارمس اینڈ ٹریڈیشنز کے ساتھ. آپ نے کس طرح آبزرو کیا ہے ود ان پاکستان اور باہر بھی اپنی کمیونٹی کے ساتھ اس کو آپ نے کمپیئر کیا ہوگا, تو آپ نے ان چیزوں کو کس طرح آبزرو کیا ہے؟ مطلب کیا کون سی چیزیں آپ کو اٹریکٹ کی, کون سی چیزیں آپ کو ڈسٹریکٹ کی, مطلب ہاؤ یو آبزروڈ ایکچولی؟ I have spent good 5 months in Iceland. تو مجھے وہاں پہ جو سب سے اچھی چیز لگی ہے وہ یہ کہ بہت ریچیبل ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اپنی پلیسز کو بہت ریچیبل بنانا چاہیے. اٹ ہیلپس ٹورسٹ اے لاٹ. تو اگر آپ کی اسپیسز میپ کے تھرو یا انفراسٹرکچرلی بہت ریچیبل ہے نا, سو وہ ریچیبل سے مراد اب یہ نہیں ہے کہ اگر جیوگرافیکل ڈسٹینس زیادہ ہے, وہ تو ہے بائی نیچر, لیکن آپ کے روڈز بہتر ہوں, so it automatically removes a lot of frustration. تو کافی اسموتھ کر دیتا ہے. تو مجھے وہاں پہ یہ تھا کہ یار چاہے کتنا ہی دور ہے لیکن وہ روڈز اتنے بہترین ہیں, اور ہیلپ لائنز اویلیبل ہیں, اور ہیلپ لائنس پہ رسپانس ملتا ہے. دے کال یو بیک اگر وہ وہاں نہیں پہنچ پا رہے, بٹ دے ول کال یو, دے ول اسٹے آن کال, دے ول گائیڈ یو تھرو آؤٹ. میپس کی فیسلٹیز بہت اچھی ہے. تو انٹرنیٹ کنیکشنز آپ کیسے بہتر کر سکتے ہیں, تو مجھے وہ لگا کہ بہت اچھی بات ہے.
اور کلچر کو انہوں نے کتنا اچھے طریقے سے جو ہے وہ انکارپوریٹ کیا ہوا ہے جگہ جگہ پہ. یہاں پہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم بہت ساری جگہوں پہ کس طریقے سے اپنا کلچر چھوڑ کے بہت مکس ہم نے کیا ہوا ہے. بہت دفعہ پہ تو ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوگا کہ اس پروونس کا کلچر, مجھے اگر کوئی کلچرل فوڈ کھانا ہو تو میں کہاں جاؤں, نہیں ملے گا. ہمیں صرف ویسٹرن چینز والے جو ہے نا وہ آؤٹ لیٹ مل رہے ہوں گے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹو اٹریکٹ وی ہیو ٹو میک شیور کہ کچھ کلچرل فوڈ اویلیبل ہونا چاہیے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ نہیں, ڈیمانڈ اس چیز کی نہیں ہوگی, لیکن ہو سکتا ہے بہت دفعہ لوگ آتے ہیں دے وانٹ ٹو ٹرائی دا کلچرل فوڈ, لیکن بہت دفعہ بہت اسٹرگل ہو جاتا ہے اگر آپ کو کچھ اوتھینٹک پاکستانی کھلانا ہے, نہیں مل رہا ہوتا. لیکن باہر میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہر جگہ پہ اوتھینٹک فوڈ بہت آرام سے مل جاتا ہے, بیکاز دے نو پیپل وڈ لائک ٹو ٹرائی دیئر اوتھینٹک فوڈ. آپ کے اوتھینٹک ڈریسز تو چلو بڑے آرام سے مل جاتے ہیں. تو کچھ ایسے فیسٹیولز ہونے چاہیے ہر منتھ میں جہاں پہ اگر ٹورسٹ آ رہے ہیں تو دے کین ٹیک پارٹ. اب اگر وہاں دیکھیں تو کوئی نہ کوئی ایسا فیسٹیول ضرور ہوتا ہے جہاں پہ آپ وہاں پہ جا کے حصہ لے سکتے ہو, آپ دیکھ سکتے ہو کہ وہاں کے لوگ حالانکہ ڈریس اپ ہوتے ہیں, آپ نہیں ہوتے, لیکن آپ ان کا اوتھینٹک کلچر دیکھ سکتے ہیں. بٹ یہاں پہ نہیں ہے, یہاں پہ بہت ریئر ہے. یہاں پہ آپ کو انتظار کرنا ہوتا ہے, کوئی میلہ لگے گا, اس میں بھی آپ دیکھیں تو فیملیز نہیں جاتی. یو ول ریئرلی ریکال کہ ہم کب گئے تھے لاسٹ ٹائم اس قسم کے میلوں میں. تو وہ کلچر ہم کیسے ریوائیو کر سکتے ہیں کہ اچھے آرٹس اینڈ کلچر کے میلے کیسے لگیں, کیونکہ وہ ہمارے سندھ کا بڑا اسٹرانگ کلچر کا حصہ رہا ہے. اور اگر کوئی ٹورسٹ اس طرف آتا ہے تو ہم اس کو وہ کیسے دکھا سکتے ہیں پکچرز کے علاوہ. ہم صرف تصویریں دکھاتے ہیں, یہ ہوتا تھا یہ ہوتا تھا, بٹ ہاؤ ڈو وی ریئلی گیو دیم ہینڈز آن ایکسپیرئنس کہ دس از اس. تو وہ بہت ضروری ہے. اور شہر میں ایسے کون سی جگہیں, اگر ہم انگلی پہ گننا شروع کریں تو 3-4 پہ آ کے ہم رک جائیں گے. TDF لے جا سکتے ہیں بس, اور آگے 2-3 بس. تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ اور ایسی جگہیں ہونی چاہیے جو کہ ایکسیسیبل ہو اور ہم آرام سے لے کے جا سکیں. ٹریول کرنا مشکل نہیں لگنا چاہیے. یہاں سے حیدرآباد لے کے جانا بھی بہت بگ ڈیل لگنے لگا ہے. پر اگر ہم حیدرآباد لے کے جانا بھی چاہیں تو وہاں پہ کون سے ایسے کلچرل سینٹرز ہیں جہاں ہم لے کے جا سکتے ہیں. حالانکہ آن ڈرائیو حیدرآباد اتنا دور نہیں ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ چیزیں ایکسیسیبل ہونا شروع ہو, اور اگر ٹورزم بڑھ رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کلچر کو انکارپوریٹ کرنا بہت ضروری ہے. مطلب اگر کوئی آتا ہے تو یہاں سے کچھ دن میں نارتھ جانا اس کی مجبوری ہے. وی ڈونٹ ہیو اے لاٹ ٹو آفر. واٹ ایکٹیویٹیز آر وی آفرنگ ریئلی. ہاں, کتنا کھانا کھلائیں گے. کراچی از آل اباؤٹ فوڈ ناؤ. ہاں, یہ ریسٹورینٹ وہ ریسٹورینٹ یہ ریسٹورینٹ وہ, اس کے بعد کیا, مطلب واٹ آر دی ایکٹیویٹیز ریئلی. سو وی ہیو ٹو تھنک کہ ہم کیا ایکٹیویٹیز آفر کر رہے ہیں یہاں پہ ریئلی. تو دیٹس ریئلی سم تھنگ ٹو تھنک کہ ہم کیا ایکٹیویٹیز آفر کر سکتے ہیں یہاں پہ, سو دا ٹورسٹ از انکریج ٹو اسٹے اینڈ ایکسپلور سندھ اینڈ دین موو ٹورڈز دا نارتھ. لیکن اگر وہ نہیں ہے تو پھر ہم کویسچن نہیں کر سکتے کہ وہ صرف وہاں کیوں جاتے. پھر ڈیفینیٹلی کوئی اسلام آباد کی فلائٹ لے گا اور ڈائریکٹ وہیں جائے گا. یہاں پہ کھانے کے علاوہ واقعی میں ہم نے ایسا کچھ آپشن چھوڑے نہیں ہیں. ہم خود بھی اگر سوچیں ہمارے مہمان آتے تو ہم پہلے کہتے ہیں آج یہ ریسٹورینٹ لے جائیں گے, کل ہم وہ ریسٹورینٹ لے جائیں گے. تو ہمارے کلچر ہم نے صرف وہاں تک لا کے ہم خود اپنے ہاتھوں سے لمٹ کریں. بٹ اٹس لارجر. وی آل نو جب ہم سوچتے ہیں تو دیر آر سو مینی تھنگز وچ کمز ان مائنڈ, بٹ وین اٹ کمز ٹو کہ ہم ایکٹیویٹیز کے تھرو اس کو دکھانا شروع کریں, دیر از نو پلیس, دیر از نو ایکٹیویٹی جہاں پہ ہم لے کے جا سکیں. سو دیز آر فیو سجیشنس. Thank you, Sonal. Absolutely, fascinating experience, just listening to your ideas and thoughts. Or personally, میں تو بہت enjoy کیا یہ conversation. And with that, I'm just going to end this podcast by saying کہ collectively میرے خیال سے as a قوم ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم کولیبوریٹ نہیں کریں گے, جب تک ڈفرینٹ مہارت رکھنے والے لوگ آپس میں پارٹنرشپ نہیں بلڈ کریں گے, اسٹیٹ کے ساتھ ایک پارٹنرشپ نہیں بلڈ ہوگی, تب تک کلیکٹیولی پالیسی لیول پہ, انٹرونشن لیول پہ, اسٹرکچرل لیول پہ ہم چینجز بڑے پیمانے پہ, میسو اسکیل پہ ہم نہیں لا سکتے. اینڈ ود دیٹ, تھینک یو سو مچ فار لسننگ. خدا حافظ.
I was pretty adventurous when I first arrived in Karachi. I have never visited such a huge graveyard before. Oh, it was huge and beautiful. I wish I had more time there, but because the journey is so long,